یاد رہے جس طرح مسلمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ماننا فرض ہے، اسی طرح سرکار کی ختم نبوت کا ماننا بھی فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک بار نہیں، 1000 بار نہیں، لاکھ بار نہیں، کروڑ بار بھی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے، لا الہ الا اللہ پڑھے، وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ مسلمان تب ہوگا جب وہ آگے محمد الرسول اللہ پڑھے۔ جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے بغیر بندہ مومن نہیں ہو سکتا، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی، خاتم النبیین مانے بغیر بھی بندہ مومن ہو سکتا۔ یعنی ایک بار نہیں، لاکھ بار پورا کلمہ پڑھے، بار بار پڑھے، پر مومن تبھی ہوگا جب سرکار کو خاتم النبیین مانے گا۔ اس لیے اگر خدا نہ کرے وہ کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن سرکار کو خاتم النبیین نہیں مانتا، تو پھر ساری اسلام کی جو بنیاد ہے، حقانیت ہے، وہ ساری شک میں پڑ جائے گی۔ جب خاتم النبیین نہیں مانے گا تو پھر وہ کسی اور کتاب کو بھی مان سکتا ہے، کسی اور کو اللہ کا نبی بھی مان سکتا ہے، لیکن قرآن پاک نے واضح لفظوں میں ایک مقام پر نہیں، درجنوں نہیں، سینکڑوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بارے میں ہمیں یہ نظریہ پکوایا، فرمایا میرے محبوب کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا۔ اس پر سب سے پہلی دلیل ہے، میں جو آپ کی سمجھ میں آئے، آپ قرآن پاک پڑھیں۔ قرآن پاک میں بار بار جب نزول کے اعتبار سے ذکر آیا تو وہاں پہ جہاں بھی ذکر آیا تو پہلی کتابوں کا، پہلے رسولوں کے حوالے سے ہمیں حکم دیا گیا کہ مسلمانوں اس چیز کا اقرار کرو کہ ہم پہلی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، پہلے رسولوں کو بھی مانتے ہیں، اور جو بھی پہلے نازل ہوا ہم ان سب کو مانتے ہیں۔ پہلے کا ذکر ہے لیکن بعد کا ذکر پورے قرآن میں، یعنی الحمد سے لے کر والناس تک بعد کا لفظ ہی نہیں آیا، کہ جو بعد میں آئے گا، جو بعد میں دوں گا۔ مثلا اس کی ایک مثال میں عرض کر دیتا ہوں، اور یہ تو تقریباً ہر مسلمان کو یہ آیات آتی ہیں۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیات ہے نا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کا ذکر کیا کہ کامیاب کون ہے، کہ جو نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، اور وما ينفقون جو دیے گئے سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ اور آگے دوسری آیت میں کیا فرمایا؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ فرمایا جن مومنوں کی بات ہم کر رہے ہیں نا کہ وہ متقی ہیں، وہ پرہیزگار ہیں، وہ نماز قائم کرنے والے ہیں، وہ زکوٰۃ دینے والے ہیں، وہ خرچ کرنے والے ہیں، ان کی ایک سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ فرمایا اس سے پہلے جو نازل ہوا، فرمایا اس سب پر وہ یقین رکھنے والے ہیں، وہ سب پر یقین رکھنے والے ہیں۔ اب پہلے کی بات ہو رہی ہے، بعد کی بات نہیں ہو رہی۔ اگر بعد کی بات ہوتی نا، جو بعد میں آیا، دیکھو نا پہلے جتنے انبیاء کرام رسولان عظام تشریف لائے، آپ تورات انجیل زبور پڑھیں، ان میں پہلے کا بھی ذکر ہے، بعد والوں کا بھی ذکر ہے۔ اس لیے کہ قرآن پاک کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے جو انبیاء کرام تشریف لائے، اللہ نے ان سے عہد لیا تھا کہ بعد والے کا تذکرہ کرتے رہنا،
بعد والے کا تذکرہ کرتے رہنا، اور بعد والے کو نہیں کہا کہ تم بھی بعد والوں کا تذکرہ کرتے رہنا، بلکہ قرآن پاک کے لفظ کیا ہے کہ اصل کے دن جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام اور رسولان اعظام کی ارواح کو جمع کیا ایک جگہ پہ عالمی ارواح میں جمع کر کے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ ثُمَّ جَاءَكُمْ۔ اب میں سادے سے انداز میں بات سمجھا دیتا ہوں۔ ازل کے دن اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو ایک جگہ پہ جمع کر کے فرمایا اے نبیو، ایک وعدہ میں کرتا ہوں اور ایک وعدہ تم کرو۔ وہ کیا وعدہ تھا؟ اللہ فرماتے ہیں میرا وعدہ ہے میں تمہارے سروں پر نبوت کا تاج سجاؤں گا، نبوت کا تاج سجاؤں گا، رسالت کا سہرا بھی عطا فرماؤں گا، اور تم دنیا میں جاؤ گے تو لوگ تمہارا کلمہ پڑھیں گے، لوگ تمہیں سلامیاں پیش کریں گے، اور لوگ تو تمہارے پیچھے چلیں گے۔ فرمایا جب دنیا میں جاؤ وہاں پہ نبوت دینا، رسالت کا تاج سجانا، فرمایا یہ آئی میری ذمہ داری، یہ میرا وعدہ رہا کہ تم میرے نبی ہو، رسول ہو، پیغمبر ہو، پیارے ہو، پر فرمایا آگے والا وعدہ تم کرو کہ جب تم دنیا میں جاؤ لوگ تمہارا کلمہ پڑھ رہے ہوں، لوگ تمہارے کہنے پہ تمہارے پیچھے چل رہے ہوں، مجھے بھی مان رہے ہوں، اور تمہارے لیے سٹیج بھی لگائے جاتے ہوں، تمہیں سلامیاں بھی پیش کی جاتی ہوں، فرمایا یہ دیکھ لو میرا محبوب تمہارے سامنے بیٹھا ہے، اسے اچھی طرح پہچان لو، غور سے دیکھو۔ دیکھو نا قرآن پاک کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو پروگرام ہوا تھا اس کو بعض مفسرین کہتے ہیں وہ جشن آمد رسول بھی تھا، محبوب کے میلاد کا بھی پروگرام تھا۔ فرمایا یہاں پہ میں نے سامنے تمہارے بٹھایا، اسے اچھی طرح دیکھو اور پہچانو، چہرہ وضحیٰ ہے، زلفے دوتا ہے، علم نشرح کا سینہ ہے، یاسی کا سہرا ہے، ید اللہ کے ہاتھ ہیں، وجہ اللہ کا چہرہ ہے، لب لائی ہیں، خط مشکی ہیں، زلفے عنبری ہیں، اور خود یہ رحمت للعالمین ہے۔ اسی اچھی طرح دیکھ لو، پہچان لو، اس لیے کہ جب تم جاؤ گے تمہارے جانے کے بعد ثم جاءکم، پھر یہ میرا شانوں والا رسول آئے گا، پھر یہ میرا عظمتوں والا نبی آئے گا، پھر یہ میرا رفتوں والا محبوب آئے گا۔ یا اللہ کرنا کیا ہے؟ جب آئے تو کیا کریں؟ فرمایا کرنا کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ فرمایا ساری دنیا تمہارا کلمہ پڑھ رہی ہو، تمہاری عزت و توقیر کے لیے تمہارے لیے ممبر بچھائے جا رہے ہوں اور جھنڈے لہرائے جا رہے ہو، ثم جاءکم، پر جب یہ سونا آئے تو ممبر سے نیچے اتر آنا، اپنا جھنڈا سرنگو کر دینا، اپنا کلمہ چھوڑ دینا، میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لینا۔ اب اس آیت پہ اگر تھوڑا سا غور کریں، دیکھو نا عام بندے کی سمجھ میں بھی آ سکتی ہے، ثم جاءکم رسول، ثم جاءکم، اس کا معنی یہی بنتا ہے نا جب یہ میرا آ جائے تو تم سب نے کلمہ پڑھنا ہے، اس میرے سونے پر ایمان لانا ہے، اور صرف ایمان نہیں لانا بلکہ لطف والی بات پتہ کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ فرمایا ایمان بھی لانا ہے، میرے محبوب کا سپاہی بن کر مدد بھی کرنی۔ یہ جب آئیں تم سب نے پیچھے چلنا ہے، مصطفیٰ نے آگے چلنا ہے، اور پھر وہ جتنے رسول تشریف لائے، انبیاء کرام تشریف لائے، تورات انجیل زبور کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے وہ اپنے دور حکومت میں، اپنے دور میں
وہ میرے اور آپ کے آقا کی آمد کا تذکرہ کرتے رہے، اور تذکرہ بھی کس انداز میں؟ اگر میں ذرا مفہوماً بات عرض کروں نا، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف علیہ السلام، سارے نبی کنایاتن ذکر کرتے رہے، وہ آنے والا ہے، وہ آئے گا، وہ شانو والا آئے گا، تذکرہ ہوتا رہا۔ جب آئے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو یقیناً قوم نے کہا ہوگا جناب بات کھول کے کرو، اب تو انتظار میں سینہ پھٹا جا رہا ہے، اتنے سال ہو گیا ہم انتظار میں پھر رہے ہیں، اب ذرا سینہ کھول کے بات تو کرو۔ تو آپ نے کہا اچھا تو پھر سنو، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، فرمایا چلو میں خوشخبری تمہیں دیتا ہوں، اب میرے بعد پھر کوئی اور نہیں آئے گا، احمد ہی آئے گا۔ سرو آزاد حیران کھلوتا تے پیر زمین وچ گڈے، اونچا ہو رسا ویکھے، مطلب یار کدھروں سر کٹے۔ حضرت آدم علیہ السلام لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبی انتظار کر رہے ہیں کہ اب آتا ہے، کب آتا ہے، کس وقت آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا لو اب انتظار کی گھڑیاں ختم۔ دیکھو نا جلسہ ہو نا کوئی، بلا مثال میں یہ بات عرض کرتا ہوں، جلسہ ہو نا جو خصوصی مہمان ہو، جب تک وہ آیا نہیں نہ ہوتا، نقیب محفل اعلان کرتے ہیں کہ سرکار آنے والے ہیں، فلاں حضرت آنے والے ہیں، بس تھوڑی انتظار کرو، وہ یہاں پہنچ گئے، آنے والے ہیں۔ ایک وقت وہ بھی آتا ہے، نقیب محفل اٹھ کے کہتے ہیں حضرات انتظار کی گھڑیاں ختم، وہ آ گئے ہیں، پنڈال میں تشریف لا چکے ہیں۔ تو گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اعلان کیا، لوگوں انتظار کی گھڑیاں ختم، اب میرے بعد احمد ہی آئے گا۔ اور پھر جب احمد تشریف لائے تو چونکہ عالم ارواح میں وعدہ کیا ہوا تھا کہ جب آئیں گے ہم آپ پر ایمان لائیں گے، آپ کے پیچھے چلیں گے، تو رب نے معراج کی رات اعلان کروایا آجو پھر مسجد اقصی میں، جو عالم ارواح میں آئے تھے اب وہ ساری جماعت مسجد اقصی میں آئے۔ ارے جو جھوٹے مدعی نبوت تھے وہ نہ عالم ارواح میں آئے نہ مسجد اقصی میں آئے، ارے جو عالم ارواح میں آئے تھے جبریل کی ڈیوٹی پر۔ دیکھو نا اگر آپ یہاں پہ کوئی پروگرام کرتے ہو، سامنے ایک بندہ کھڑا کرتے ہو، جناب اس کو آنے دینا جس کو دعوت ہے، جس کا نام اس لسٹ میں ہے۔ عالم ارواح میں جب آئے تو بلانے والا، پیغام دینے والا جبریل تھا، کہا آؤ، رب نے کہا جبریل دیکھنا اپنے ہی آئے، اور جب معراج کی رات آئی تو پھر فرمایا جبریل آگے لگو، اب جو ادھر آئے تھے نا وہ ادھر بھی آ جائے۔ اب وہ سارے آ کر کیا کہہ رہے ہیں، اقصی دے وچ آقا میرے، پڑھ کے نماز پیچھے تیرے، نبیاں نو بھی یہ کہنا پیا آقا تیرے جیا نہیں، جس کا نظریہ ہے وہ بولے آقا تیرے جیا، یہ انبیاء بول رہے ہیں، رسولان عظام بول رہے ہیں، اور پیچھے نماز پیچھے اس امام کے کہہ کے پھر بول رہے ہیں آقا تیرے جیا، یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا، کنوں کما تیرے جیا، آقا تیرے جیا، لباں تے تاں جے ہووے کوئی، لباں تے تاں جے ہووے کوئی، آقا تیرے جیا۔ اب یہ آیت اس بات کی دلیل ہے حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور اللہ کے، بلکہ یہاں تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں جی نام تو نہیں نہ لیا گیا، پر اللہ نے قرآن میں ایک ایسی آیت بھی نازل کر کے محبوب کے امتیوں کو بتا دیا، میں نام لے کر بتا رہا ہوں کہ میرا محبوب آخری نبی ہے۔ دیکھو نا یہ جو ختم شریف میں ہر ختم کے موقع پر آیت پڑھی جاتی ہے، ما کانا
محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. یہ علماء نے دیکھو ویسے تو 6666 آیات ہیں قرآن پاک کی، لیکن ختم کے دوران خاص آیات پڑھی جاتی ہیں. ان میں یہ ایک معروف آیت ہے کہ جب تک یہ نہ پڑھیں تو سننے والے بھی کہتے ہیں ختم تو وہی کوئی نہیں. بلکہ یہ تو ہمارے بزرگوں کا ہم پر احسان ہے. یہ جو بد مذہب ہے نا آج کل اپنا روپ بدل کر بھی بعض اوقات وہ ختم کے بہانے جاتی ہیں، ہاتھ بھی اٹھا دیتی ہیں، لیکن نہ وہ درود پڑھتی ہیں نہ کچھ اور پڑھتی ہیں. کہتے ہیں چلو 500 ادھار ملنے ہی ہے نا، چلو جا کر دعا مانگ آتے ہیں. بڑی معروف بات ہے. ادھر سیال کوٹ کے علاقہ میں ایک مائی صاحبہ نے کسی بد مذہب کو دیکھ کر دیکھا، داڑھی بھی ہے دستار بھی ہے، کہا مولوی جی آؤ نا میرے گھر، میرے بیٹے کا ختم ہے، میں جوڑا کپڑوں کا بھی دوں گی پیسے بھی دوں گی، آؤ ذرا ختم پڑھ جاؤ. مولوی صاحب نے دیکھا جوڑا کپڑوں کا بھی ہے، مہنگائی بڑی ہے، چلو خیر تھوڑی دیر کے لیے بات چھپا لیتا ہوں، ختم پڑھ کے دعا کر کے آ جاتا ہوں. اب مولوی صاحب آئے، کافی دیر نہ وہ لب ہلاتے رہے، دل ہی دل میں چاہے کلمہ پڑھا جو بھی پڑھا، آخر میں ہاتھ اٹھا کر دعا مکمل کی، چلنے لگے. کہا مائی جی وہ سوٹ دو نا. تو مائی کہنے لگی پہلے ختم تو پڑھو. کہتا میں نے پڑھ لیا ہے. وہ کہتے ہیں وہ ایسے آپ نے کوئی نہیں کیا، وہ جو ایسے کرتے ہیں وہ کوئی نہیں کیا. بیچاری ان پڑھ تھی. اگرچہ میں نے آپ کو مسئلہ بتایا ہوا ہے کہ یہ جب ختم ہو نا تو توجہ کے ساتھ سنا کرو، لیکن وہ بیچاری ساتھی تھی، اس نے صرف ایسے ہی دیکھا ہوا تھا. اس نے کہا یہ جو انگوٹھے چوم کر آنکھوں پہ لگاتے ہیں ہمارے قاری صاحب، وہ تو تم نے لگائے کوئی نہیں، کہتے ہو ختم ہو گیا ہے. اب یہ ہمارے بزرگوں نے ہم پر احسان کیا ہے. کہا ختم بھی پڑھو تو صرف بد مذہبوں کے سینوں میں خنجر نہیں لگنا چاہیے، جب ختم پڑھو تو قادیانوں کے گھروں میں بھی آگ لگنی چاہیے. اس لیے کہ جب ختم پڑھو تو چاروں کن بھی پڑھو، شیطان بھاگ جائے، اور ماں کا نا محمد والی آیت پڑھو تاکہ قادیانی مردود بھی بھاگ جائے، انہیں پتہ چل جائے کہ مسلمانوں کا نبی جو ہے نا وہ آخری نبی ہے. فرمایا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. ترجمہ کیا ہے؟ فرمایا میرا محمد، رب فرما رہے فرمایا میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ میرا بڑی شانوں والا رسول ہے. پہلے فرمایا میرا شانوں والا رسول ہے، اور پھر فرمایا وہ خاتم النبیین. اور صرف رسول نہیں شانوں والا، رسول اور بھی ہیں وہ بھی بڑی شانوں والے، پر اس میرے خاص رسول کی شان یہ ہے کہ صرف شانوں والا رسول نہیں، یہ سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والا ہے. سلسلہ نبوت کو. اب یہاں پہ بڑی باتیں ہیں لیکن دو باتیں، ایک شان نزول کے حوالے سے اور ایک یہاں پہ خاتم النبیین کے حوالے سے. دیکھو نا اللہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے راز جاننے والا ہے، اپنے بندوں کی نفسیات کو بھی جاننے والا ہے کہ میرا بندہ سچا کب بولتا ہے جھوٹا کب بولتا ہے. رب جانتا تھا اگر میں صرف کہوں نا کہ میرا رسول ہے شانوں والا ہے اور آخری رسول ہے، ہو سکتا ہے کوئی بد وقت اٹھ کر کہے چلو سلسلہ رسالت ختم ہوا ہے، نبوت تو چل رہی ہے، نبوت والا سلسلہ تو ختم نہیں ہوا. اللہ فرماتے ہیں بات صرف رسول کی نہیں، وہ تو بڑی عظمت والے ہیں، میں نبوت ہی ختم کر رہا ہوں، نبوت کا دروازہ ہی بند کر رہا ہوں. کیوں؟ اب علماء جانتے ہیں، آپ لوگوں کے بھی علم میں ہوگا کہ جو نبی ہو نا نبی، اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ رسول ہو. نبوت ایک درجہ ہے اور رسالت اس سے آگے والا درجہ ہے. جو صرف نبی ہو وہ نبی ہے، اس کے لیے رسول ہونا شرط نہیں، پر جو رسول ہونا پہلے وہ نبی ہوتا ہے پھر وہ رسول ہوتا ہے.
تو اللہ فرما رہا ہے جب نبی کوئی نہیں تو رسول کیسا؟ کوئی نہیں بات سمجھ آئی؟ میں بالکل سادے انداز میں سمجھا دیتا ہوں. دیکھو نا، ولایت میں درجے ہیں، ایک ہے عام ولی، ایک ہے خاص، پھر آگے ان کے درجات ہیں، غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، اوتاد ہے، مرتبے بڑھتے جاتی ہیں نا ولایت کے. اب ولایت کے جتنے بھی مرتبے ہوں ان کے لیے پہلی شرط ہے مومن ہونا. پہلی شرط کیا ہے؟ مومن ہوگا تو پھر آگے غوث قطب ابدال ہوگا نا. اگر خدا نہ خاصا وہ مومن ہی نہ ہو تو پھر وہ غوث قطب ہو سکتا نہیں. اب رسالت کے لیے پہلا سٹپ نبوت ہے. اگر وہ نبی نہیں تو پھر رسول تو ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ رسالت تب ملتی ہے جب پہلے نبوت ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے رسول کا سوچنا بھی نہ، ہم نے تو نبوت کا ہی دروازہ بند کر دیا ہے. اب بات سمجھ آئی؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بات تو بتانی تھی رسالت اور نبوت کی. جی رسالت اور نبوت آپ نے نبی پر مکمل کر دی، پر یہ پہلے کیوں کہا کہ مردوں میں سے کسی کے باپ ہی نہیں؟ ساتھ کہہ رہی ہیں کہ رسول میری بڑی شان والا ہے، اور ساتھ ہی کہا جا رہا ہے مردوں میں سے کسی کے باپ ہی نہیں. کیا مردوں کا باپ ہونا کوئی عیب ہے؟ اگر عیب ہے تو پھر رب نے پہلے نبیوں کو بیٹے کیوں عطا فرمائے؟ دیکھو نا سوال پیدا ہوتا ہے. جو بھی نبی ہو نا، نبی وہ اس میں عیب نہیں ہوتا. نبی کو رب بے عیب بنا کر دنیا میں بھیجتا ہے، چاہے وہ ظاہری طور پر ہو باطنی طور پر ہو. ارے نبی میں نہ ظاہرا عیب ہوتا ہے نہ باطنا عیب ہوتا ہے. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ یہ جو ظاہری طور پر اگر ایک کا ہاتھ ہی نہیں تو عیب ہے یا نہیں؟ آنکھ ہی نہیں عیب ہے یا نہیں؟ زبان ہی نہیں، گنگا ہے بول ہی نہیں سکتا، عیب ہے یا نہیں؟ یہ ہے ظاہری عیب. اور باطنی عیب کیا ہے؟ وہ وعدہ خلاف ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ قذاب ہے، جگہ جگہ پہ جھوٹ بولتا ہے. رب فرماتا ہے جس کو میں نبی بناتا ہوں نہ اس کے ظاہر میں عیب رکھتا ہوں نہ باطن میں عیب رکھتا ہوں. تم دیکھ لینا جو جھوٹا ہو، قذاب ہو، جو وعدہ خلافی کرنے والا ہو، وہ بھی نبی نہیں ہو سکتا. جس کے ظاہر میں عیب ہو وہ بھی نبی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ فرمایا نبی اپنی صورت سے اور اپنی سیرت سے پہچانا جاتا ہے. زور سے کہو سبحان اللہ. یہ جملہ بڑا پیارا ہے. یہ ایک علیحدہ موضوع شروع ہو جاتا ہے کہ نبی کی صورت کیا ہے، نبی کی سیرت کیا ہے. یہ پھر میں کبھی عرض کروں گا، لیکن یہاں پہ میں بات آگے بڑھانے لگا ہوں. بھائی نبی بے عیب ہوتا ہے. اب جب رب نے کہا مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں میرا رسول، تو کیا مردوں میں سے باپ ہونا عیب ہے؟ اگر عیب ہے تو پہلے نبیوں کو کیوں دیے؟ علماء کہتے ہیں یہ عیب نہیں، ان کو مردوں کا باپ بنانا کمال تھا اور محبوب کو مردوں کا باپ نہ بنانا کمال تھا. رب ہے نا، ایک طرف وہ ادھر عظمت والی بات ہے اور دوسرا ادھر باپ نہ ہونا عظمت والی بات ہے. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اگر مرد یعنی محبوب کو دیتا بیٹے ہوتے جوان، چونکہ رجل کا لفظ عاقل بالغ مرد کے لیے بولا جاتا ہے. جو بچہ ہو نا، بچہ عاقل نہیں یا بالغ نہیں ہے، اس کے لیے رجل کا لفظ ہے نہیں بولا جاتا. یہ نہیں کہا کہ محبوب کو اولاد ہی کوئی نہیں دی، محبوب اولاد دی نہیں، یہ نہیں کہا اولاد نہ دیتا تو کہہ سکتے تھے کہ محبوب میں عیب ہے. کہا اولاد دی تاکہ لوگوں کو پتا چلے میرے محبوب میں عیب نہیں. کہا دے کر واپس لے لی. کیوں؟ فرمایا دنیا والوں کو پتا چل جائے میرا یہ خاص رسول ہے اور آخری نبی ہے. آپ کہیں گے بات سمجھ نہیں آ رہی. میں بالکل سادے انداز میں بات سمجھانے لگا ہوں. اگر محبوب کی اولاد ہوتی جوان، اولاد ہوتی بڑی، وہ مرد بنتے بڑے ہوتے
تو پھر اگر رب محبوب کے بچوں کو نبوت نہ دیتا تو کوئی کہہ سکتا تھا بڑی شان والے تو حضرت یعقوب ہے نا، دیکھو خود بھی نبی ہیں، بیٹا بھی نبی ہے، زیادہ شان والے تو حضرت ابراہیم ہیں کہ خود بھی نبی اور بیٹا بھی نبی۔ محبوب کے بیٹوں کو رب نے نبوت ہی نہیں دی۔ رب فرماتے ہیں دنیا والو، اگر محبوب کے بیٹوں کو جوان کرتا اور نبوت نہ دیتا، یہ محبوب کی ذات کی طرف کوئی اشارہ آ سکتا تھا۔ میں نے محبوب کی اولاد کو، بچوں کو بچپن ہی میں واپس لے لیا کہ نہ جوان ہوگی نہ ختم نبوت میں فرق پڑے گا۔ اس لیے کہ اگر بڑے ہوں تو نبی بنانا پڑے گا، اور نبی محبوب کی اولاد کو بناؤ تو پھر مصطفیٰ خاتم النبیین نہیں رہتے۔ اگر خاتم النبیین نہیں رہتے، یہ محبوب کی شان کے لائق نہیں۔ اور میں اولاد واپس لے رہا ہوں تاکہ تمہیں پتا چلے اوے ختم نبوت اتنا بڑا تاج ہے اوے جس کے شرکت میں رب کو مصطفیٰ کا بیٹا بھی گوارا نہیں۔ نہیں آپ کو لگتا ہے بالکل سمجھ نہیں آئی، میں نے بات کتنی بڑی کہہ دی۔ اوے رب فرماتا ہے دنیا والو، اتنا بڑا تاج ہے میرے مصطفیٰ کا ختم نبوت، اس میں شریک مصطفیٰ کا بیٹا بھی مجھے گوارا نہیں۔ تو جب بیٹا گوارا نہیں تو یہ کانا گوارا ہوگا؟ معاذ اللہ، یہ دجال اور فریب کار کہتا جی میں نبی ہوں۔ اے جھوٹے لعنتی ملعون، اس مسئلے کو دیکھ، میرے نبی کے بعد رب نے کسی کو دنیا میں نبی بنا کر بھیجنا ہی نہیں، یہ محال ہے۔ کیوں؟ اس پر میں آخری دلیل دینے لگا ہوں۔ اس لیے کہ پہلے جتنے نبی آئے نا، جتنے بھی آئے، اب قرآن و حدیث پڑھ کر دیکھو، اب یہ قابل غور بات ہے۔ پہلے دو اصول رہے، کیا؟ کوئی بھی نبی آتا کسی خاص علاقے کے لیے نبی بن کر آتا، کسی قبیلے کی طرف، کوئی قوم عاد کی طرف، کوئی قوم سمود کی طرف، کوئی کسی علاقے کا نبی بن کر آتا۔ حدود اربع ہوتا، یہاں پہ جناب تمہاری ہے ڈیوٹی، اس سے آگے نئی حکومت ہے، اس سے آگے نئی حکومت ہے۔ کوئی نبی سب کا نبی بن کر، ہمارے نبی سے پہلے کوئی نبی سب کا نبی بن کر، اور جملہ بڑا پیار کا بولنے لگا ہوں، خدا سب کا خدا ہے، خدا سب کا خدا ہے۔ سب کے خدا نے فیصلہ کیا کوئی ایک تو ایسا بھیجوں جو سب کا نبی ہو۔ پیار سے بولو یار۔ امام اہل سنت نے اسی مقام پر آ کر کہا تھا جیسے سب کا خدا ایک ہے، ایسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلیٰ۔ اس لیے کہ قرآن پاک اٹھا کر دیکھو، پہلے نبی خاص علاقوں کے لیے ہوتے، پر جب میرے اور تیرے نبی کی باری آئی تو اعلان ہوا دنیا والوں سنو، اور سر تو الال خلق کافہ، اور میں جتنی مخلوقات ہیں چاہے فرشی ہو چاہے عرشی ہو، جس کا رب خدا ہے اس شے کا میرا نبی ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا مشرق والوں کا رب ہے، میرا نبی ہے۔ مغرب والوں کا رب میرا خدا ہے، اور مشرق مغرب والوں کا نبی ہمارا نبی ہے۔ جبریل کا رب اللہ ہے، نبی ہمارا نبی ہے۔ میکائیل کا رب اللہ ہے اور ہمارا نبی میکائیل کا بھی نبی ہے۔ گویا کہ نبیوں کا رب اللہ، ہمارا نبی نبیوں کا بھی نبی ہے۔ اسی لیے کہا کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا